السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، جس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی۔ کیا حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں سچ میں کیڑے لگ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ صحت اور تندرستی کیسے عطا فرمائی؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دولت عطا فرمائی تھی اور وہ بہت زیادہ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کے پاس بہت سے خوبصورت باغات تھے، کھیت کھلیان مویشی موجود تھے۔ ان کی ایک نیک بیوی تھی جس کا نام بی بی رحمت تھا اور ان سے انہیں بہت سی اولادیں تھیں اور ان کی اولادیں جوان ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قدر نعمتوں کے باوجود بھی وہ کبھی گھمنڈ اور تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے اور اللہ کے بندوں پر بے انتہا خرچ کرتے، بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے۔ ایک مرتبہ شیطان ابلیس کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی۔ ابلیس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں جو ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ نعمتیں چھین لیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے گلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ اسی لیے ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو ابلیس نے جیسے ہی کہا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، حضرت ایوب علیہ السلام میرے نیک بندے ہیں اور حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہیں اور نبی معصوم ہوتا ہے، اور اگر میں ان سے ساری نعمتیں چھین لوں تب بھی وہ میرا شکریہ ادا کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لینے کا ارادہ فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی ساری نعمتیں چھین لی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو چکی تھی اور بہت سارے لٹیرے آ کر ان کے مویشی اور سارے جانور لوٹ کر چلے گئے اور ان کے باغات کھیت کھلیان خراب ہو گئے سیلاب کی وجہ سے، اور اب ان کے پاس کوئی دولت باقی نہیں رہی اور ان کی اولادیں ایک ساتھ ان کے مکان میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی تو مکان میں بہت بڑا زلزلہ آیا اور مکان گر گیا اور ان کی ساری اولادیں ایک ساتھ فوت ہو گئی۔ لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ نہیں کیا اور کوئی شکایت نہیں کی بلکہ صبر کے دامن کو تھام لیا اور کہا کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو میں برہنہ آیا تھا، یعنی کہ اکیلا آیا تھا، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو اکیلا ہی جاؤں گا۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں اضافہ ہو گیا۔
اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری ہو گئی اور ان کے جسم میں کیڑے نکلنے لگے۔ اس بیماری کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ کمزور ہو گئے۔ ان کے پاس تھوڑی سی طاقت بھی موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر سارے رشتہ دار ان سے دور ہو گئے اور انہیں دور کسی جنگل میں چھوڑ دیا۔ ان کی نیک بیوی رحمت کے سوا کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ان کی بیوی دن بھر محنت مزدوری کرتی اور ان کا پیٹ پالتی، اور ان کے کچھ رشتہ دار آئے اور کہا شاید تمہارا اللہ تمہیں پسند نہیں کرتا، اسی لیے تمہیں یہ بیماری دی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بے حد غمگین ہو گئے، اور پھر شیطان ایک حکیم کی صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا تو ان کی بیوی نے اس سے علاج کی درخواست کی۔ شیطان نے کہا کہ میں بغیر پیسے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کا علاج کروں گا، لیکن تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ شفا میں نے دی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حکیم نہیں ہے بلکہ یہ شیطان ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا شفا دینے والا میرا اللہ ہے، حکیم بس علاج کرتا ہے اور وہ بس ایک ذریعہ ہے، شفا دینے والا تو بس میرا اللہ ہے اور میرا اللہ ہی مجھے شفا دے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر شیطان وہاں سے چلا گیا، اور شیطان نے جب ان کی بیوی کو بھڑکایا تو حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں تیری آزمائش پر راضی ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے کوئی گلہ کوئی شکایت نہیں کرتا۔ اے میرے پروردگار، مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اس بیماری کو مجھ سے دور کر دے۔ اے اللہ، میری تکلیفوں کو آسانی عطا فرما۔ اے اللہ، میرے ساتھ آسانی کا معاملہ عطا فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پیروں میں سے ایک چشمہ نکلا جس میں سے نہا کر ان کے سارے زخم بھر گئے اور سارے زخم دور ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اور حضرت ایوب علیہ السلام پہلے کی طرح تندرست اور جوان ہو گئے، اور وہ پہلے کی طرح صحت مند دکھائی دینے لگے، اور فرشتے ان کے لیے جنتی لباس لے کر آئے، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے جنتی لباس پہنا، اور غیب سے آواز آئی، اے ایوب، تم اپنی آزمائش میں کامیاب ہو چکے ہو، تمہارا اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ جوان اور تندرست خوبرو دکھائی دے رہے تھے، اور پھر ان کی بیوی محنت اور مزدوری کر کے آئی اور انہیں ایوب علیہ السلام دکھائی نہیں دیے، تو اس نے پوچھا کہ آپ نے میرے شوہر کو دیکھا ہے؟ وہ بہت زیادہ کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ تو ان کی بیوی ان کو پہچان بھی نہیں پائی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، بی بی رحمت، میں ہی تمہارا شوہر حضرت ایوب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کا امتحان لیا اور میں ان کی آزمائش پر پورا اتر آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ صحت اور تندرستی عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی دوبارہ اپنے شہر واپس چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائی، اور ان کے پاس پہلے سے زیادہ دولتیں موجود ہو گئی، اور پھر ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ دیکھیے
آپ کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ چھین لیا ہو تو اس پر صبر کریں، صبر کے دامن کو تھام لیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔